کامیاب تو ہر کوئی ہونا چاہتا ہے، لیکن کیا ہم اس کی قیمت جانتے ہیں؟ جانتے ہیں تو ادا کرنا چاہتے ہیں؟ ادا کرنا چاہتے ہیں تو کیا اس کا درست طریقہ ہم اپناتے ہیں؟ کیوں بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا؟ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ دنیا میں ایک ہی ماحول میں کچھ افراد بہت زیادہ کامیاب ہوتے ہیں اور کچھ افراد بہت کم ہوتے ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں کہ جن سے آپ انسپریشن حاصل کر سکتے ہیں؟ کامیابی کو حاصل کرنے کی جو ایک ویلیو ہے، تو کیا وہ ہر زمانے میں یکساں رہی اسٹینڈرڈز ہیں جو کہ چینجیبل نہیں ہیں، یا اس کے برعکس ہے کہ زمانے کے بدلنے سے، ضروریات کے بدلنے سے، لوگوں کے بدلنے سے کامیابی کی قیمت بھی تبدیل ہوتی رہتی ہے؟ تو عرض یہ ہے کہ کامیابی کی جو بڑی بنیادی قیمت ہے وہ تو تقریباً ہر زمانے میں ایک جیسی ہی رہی ہے۔ اچھا، کہ کامیابی کی قیمت میں بنیادی طور پہ محنت، جذبہ، ہمت اور کسی ماہر آدمی سے سیکھنا اور اپنے وقت کی قربانی دینا اور اپنے اہل و عیال کو کچھ عرصے کے لیے چھوڑنا جی، اور راتوں کی نیند کا قربان کرنا اور جہاں پر پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت ہو پیسہ خرچ کرنا اور اپنے دوستوں کی گیدرنگ وغیرہ کو بھی چھوڑنا، اپنا زیادہ وقت اپنے مقصد پر ہی لگا کے رکھنا۔ جی، تو بنیادی طور پہ تو سب سے بیسک چیزیں یہی ہیں، صحیح، اور یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہر زمانے میں ایک ہی رہی، ریکوائر، خواہ وہ آج سے 5000 سال پہلے کا زمانہ تھا یا وہ آج کا زمانہ ہے۔ صحیح، آگے احوال کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے کچھ چیزوں کا فرق جو ہے وہ یوں ہو سکتا ہے کہ کسی زمانے میں کچھ علوم کا جو مرکز تھا وہ کوئی اور خطہ تھا، ٹھیک ہے، اس کے بعد کوئی دوسرا خطہ بن گیا، پھر کوئی تیسرا خطہ بن گیا، تو اب وہ جو سفر کیا جائے گا وہ خطہ بدل جائے گا۔ صحیح، ایک زمانے میں یونانی علوم یہ دنیا پر غالب تھے، ارسطو، افلاطون وغیرہ کے نام زیادہ تھے۔ صحیح، اچھا، ان کے بعد پھر جب اسلام آیا جی، تو جملہ علوم جو تھے وہ اسلام کے تابع ہو گئے، ماشاء خواہ وہ سائنس، خواہ وہ منطق، خواہ وہ فلسفہ، خواہ وہ بایولوجی، خواہ وہ طب، یہ تمام کی تمام چیزیں یہ اسلامی مراکز کی طرف موو ہو گئی کہ مسلمانوں نے اس کے اندر محنت کی، یعنی کہ بہت سے علوم تو ایجاد ہی مسلمانوں نے کیے ماشاء جو اس سے پہلے اس انداز میں تھے ہی نہیں۔ صحیح، جیسے افراد جن کو راوی کہتے ہیں، تو افراد کے احوال کو جاننا، ایک ایک راوی کی جانچ پرکھ کرنا، اب یہ وہ علم ہے کہ جو ایجادی اسلام نے کیا، جو حدیثوں کے لیے ایجاد ہوا۔ اچھا، اسی طریقے سے آپ جو ہے وہ اس کا تاریخ کا علم دیکھ لیں، جی، تاریخ کے علم میں پہلے جو چیزیں ملیں گی نا وہ منتشر سے ملتی ہیں، بہت پرانی کتابیں تو ہیں لیکن بڑی منتشر سی، صحیح، لیکن تاریخ کی فلسفی کو سمجھنا اور اس کی ڈیپتھ میں جانا اور روایات کو قبول کرنے کے معیار جو ہے وہ بنانا، صحیح، پھر متعارض روایتوں کو آپس میں سامنے رکھ کے تطبیق دینا اور نتیجہ نکالنا، یہ چیزیں یہ مسلمانوں نے ایجاد کی۔ ماشاء اللہ، تو کچھ علوم وہ ہیں جو ایجاد ہی مسلمانوں نے کیے، صحیح، لیکن اس کے علاوہ جو دیگر علوم تھے، سائنس کا ہے، طب کا ہے، تو یہ بھی مسلمان ممالک میں ہی تھے، صحیح، ان کے جو مرکز تھے وہ مسلمانوں میں تھے، بغداد تھا، پھر قرطبہ ہو گیا اور اسپین کے جو ہے وہ شہر ہو گئے، تو یہ اسلام کا مرکز ہے ان چیزوں کے اندر۔ صحیح، اب لازمی بات ہے کہ اب علوم اتنے جو ہے وہ مختلف ہو چکے ہیں، جی، یعنی اس کے اندر ورائٹی اتنی آ چکی ہے، اس کی ذیلی شاخیں اتنی بن چکی ہیں کہ اب کوئی علم جو ہے وہ آپ کو مشرق میں ملے گا، تو کوئی علم آپ کو مغرب میں ملے گا، کوئی آپ کو شمال میں ملے گا، کوئی آپ کو جنوب میں ملے گا، دینی علوم آپ کو کہیں ملیں گے، دنیاوی علوم آپ کو کہیں ملیں گے۔ تو مراکز اگرچہ بدل گئے لیکن جو بھی کامیابی حاصل کرنی ہوگی محنت اس کے لیے کرنی پڑے گی، سفر اس کے لیے کرنا پڑے گا، وقت اس کو دینا پڑے گا، اپنی پسندیدہ چیزیں اس کے لیے چھوڑنی پڑے گی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فی زمانہ لوگ کامیاب ہونا چاہتے ہیں؟ نمبر 1، نمبر 2 یہ کہ جو کامیاب ہونا چاہتے ہیں کہ واٹ از دیئر بیہیویئر، کیا وہ واقعی اس کے تقاضوں کو اور قیمت کو ادا کرنے کے لیے پریکٹیکلی آپ کو نظر آتے ہیں، یا بس ایک خواہش ہی ہے لوگوں کی؟ جی، یہ بڑا اچھا سوال ہے، اور دنیا کے یوں کہہ لے کہ $1 million question ہے۔ ہاں، لوگوں کو 2 حصوں میں اگر تقسیم کیا جائے نا تو آدھے اس کیٹیگری میں چلے جائیں گے، آدھے اس میں چلے جائیں گے۔ صحیح، اس کے لیے میں یوں کہوں گا، قرآن پاک کے اندر ایک لفظ ہے امانش،
جی، اس کا مطلب ہے خواہشات، خواہشات، اور وہ بھی من گھڑت خواہشات. اچھا، ٹھیک ہے، تل کا امانیہم، قرآن نے فرمایا کہ یہ ان لوگوں کی من گھڑت خواہشات ہے، خود گھڑی ہوئی، سیلف میڈ، یعنی کہ نیگیٹیولی سیلف میڈ. صحیح، یہ ان کی خواہشات ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان اور اچھے عمل کے بغیر ہی جنت میں چلے جائیں. اللہ، تو فرمایا کہ یہ ان کی من گھڑت خواہشات ہیں، یہ گھڑی ہوئی ہیں. صحیح، تو یہ ہے امانش. صحیح، اس کا واحد ہوتا ہے امنیت، خواہش، تمنا، آرزو. تمنا اور آرزو اسے کہتے ہیں کہ انسان اپنے دل میں کسی کام، کسی شے کے حصول کی طلب تو رکھے، صحیح، لیکن اس کے لیے کچھ کرے نہیں، اچھا، یا ویسا نہ کرے جیسا کرنا چاہیے، تقاضے نہ پورا کر. اس کے تقاضے نہ پورے کرے. تو یہ محض ایک تمنا ہے، آرزو ہے، خواہش ہے. صحیح، تمنا، آرزو، خواہش، اسے کچھ نہیں ہوتا. صحیح، یہ محض دل کے اندر کچھ خیالات ہیں جن میں بندہ بڑا خوش ہو جاتا ہے. صحیح، اپنے خیالات میں اب وہ جس فیلڈ میں جانا چاہتا ہے اس کا پتہ نہیں کیا کیا بن کے گھومتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، روڈ ماسٹری کرے یا کچھ بھی کرے، لیکن وہ خیالات ہیں. ٹھیک ہے، جب تک خواہش کے ساتھ عمل نہیں جڑا ہوا اور عمل بھی جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں جڑا ہوا، تب تک وہ خواہش محض خیال ہے اور یا اچھا وسوسہ ہے. ایک بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں کروڑوں پتی بن جاؤں، ٹھیک ہے، بغیر محنت کے، بغیر کچھ کیے، لاٹری میں حصہ ڈالتا رہوں گا، کبھی نکل ہی آئے گی، اور وہ کبھی نہیں نکلے گی. ٹھیک ہے نا، یا نکلے گی تو لاکھوں میں کسی ایک کی نکلے گی، وہ بھی حرام. کوئی آدمی بہت صاحب علم بننا چاہتا ہے، صحیح، لیکن وہ علم کی جو متعلقہ کتابیں ہیں وہ نہیں پڑھتا. خواہش اس کی یہ ہے کہ مثلاً میں قرآن مجید کی تفسیر کے اندر ماہر بن جاؤں. صحیح، پڑھتا ناول ہے، صحیح، لازمی بات ہے کہ یہ راہ ادھر کو جا رہا ہے، وہ راستہ ادھر کو جا رہا ہے. آپ نے جو حاصل کرنا ہے آپ مطالعہ بھی اسی کا کریں گے. قرآن پاک نے ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی ہے، سبحان اللہ. فرمایا ام للانسان ما تمنا، اچھا، کیا انسان کو وہ مل جاتا ہے جس کی وہ خواہش کرتا ہے؟ اللہ اکبر، کیا انسان کو وہ مل جاتا ہے جس کی وہ خواہش کرتا ہے؟ مراد یہ کہ نہیں ملتا. منع کے معنی میں ہی ہے. یہ منع کے لیے، اللہ، ٹھیک ہے، کہ انسان کو اس کی خواہش کے مطابق نہیں ملتا. فرمایا لیس للانسان الا ما سعی، واہ کیا بات، انسان کے لیے نہیں ہے مگر وہی جس کے لیے اس نے کوشش کی. سبحان اللہ. تو کوشش کرنے پر فرمایا کہ ملتا ہے. تو یہ ہو گیا کہ کوشش کرے تو آدمی کو ملتا ہے، کہ تنہا کوشش بھی کافی نہیں ہوتی. اچھا، اس کے لیے بھی قرآن پاک نے ایک لفظ بیان فرمایا ہے، وہ ہے وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، کہ وہ اس کے لیے کوشش کرے کیسی، جیسی کوشش کرنی چاہیے. واہ کیا بات. یہاں تو آخرت کے اعتبار سے بات ہے، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. تو پوری آیت مبارکہ یہ ہے، لیکن اس میں جو جس سے ہم اپنا ایک پیغام لے رہے ہیں اور جس سے ہم استدلال کر رہے ہیں وہ ہے وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور وہ اس مقصد کے لیے ویسی کوشش کرے جیسی کوشش کرنی چاہیے. اسی کے لیے قرآن پاک کی دو اور آیات ہیں، ان سے بھی مفہوماً استدلالاً میں عرض کرتا ہوں. کیا بات. قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی ایسا اختیار کرو جیسا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. حق ہے. ٹھیک ہے. فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے وہ اس کتاب کی تلاوت ایسے کرتے ہیں جیسے تلاوت کا حق ہے. ٹھیک ہے. یا ایک اور آیت مبارک ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، نمازی ہیں لیکن بربادی ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہے، نمازوں کو بھولے ہوئے. مصلین بھی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساہون بھی ہیں، بھولے ہوئے بھی ہیں. بھولے ہوئے بھی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسی نماز ہونی چاہیے ویسی نہیں، ایسی نہیں ہے. ٹھیک ہے. یا اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى، صحیح، جب وہ نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو کھڑے ہوتے ہیں گرے بڑے سست. اس طریقے سے یہ جو آیات مبارکہ ہیں یہ بیسیکلی یہ بتاتی ہیں کہ جب کسی کام کے لیے کوشش کرنی ہے تو اس کے وہ جو سارے سٹیپس ہیں وہ طے کرنے ہیں. نمبر ایک
تمنا آرزو خواہش سے اوپر جانا ہے. صحیح. ہمارے ہاں جو لوگ پائے جاتے ہیں، اکثریت جو ہمارے مشاہدے میں کم از کم ہمارے ملک میں آتی ہے، صحیح، وہ وہی ہے کہ جن کے دلوں میں خواہشات کے دریا بہہ رہے ہیں. صحیح. وہ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، وہ بے تحاشا کرنا چاہتے ہیں، لیکن صرف چاہتے ہیں، اس کے لیے کرتے نہیں. اور پھر اس کے بعد جو کامیاب ہو جاتے ہیں، پھر یا تو ان پہ حسد کرتے ہیں، یا ان پہ تنقید کرتے ہیں، یا ان کی ترقی سے جلتے ہیں، تو پھر یہ والی چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. تو لہذا بات یہ ہے کہ خواہش سے کچھ نہیں ہوگا، اللہ کرنے سے کچھ ہوگا، اور کرنے کا طریقہ وہی ہے کہ جیسا کرنا چاہیے ویسے کیا جائے. اللہ پاک ہمیں صحیح اسلام اور صحیح علم دیکھنے سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آپ کے نزدیک فی زمانہ کس طرح کے لوگ زیادہ کامیاب ہوتے ہیں؟ کامیابی کے لیے دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. چند ایک وہ چیزیں ہیں کہ جو کرنی ہیں کامیابی کے حصول کے لیے. صحیح. اور کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جن سے بچنا ہے ناکامی کے لیے، کہ بندہ ناکام نہ ہو جائے، اس کے لیے کچھ چیزوں سے بچنا ہوتا ہے. دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جو کامیابی کی چیزیں ہیں، جی، لوگ وہ تو کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، ٹھیک ہے، لوگوں کی ایک تعداد ہے وہ کر رہی ہوتی ہے. صحیح. لیکن جو ناکامی کے اسباب ہیں ان سے نہیں بچ رہی ہوتی. صحیح صحیح. اور کامیابی جو ہے یہ ایک پورا پیکج ہے، صحیح. جس میں کرنے کے کام بھی شامل ہیں اور نہ کرنے کے کاموں سے بچنا بھی شامل ہے. صحیح. یہ جب دونوں چیزیں جمع ہوتی ہیں تو پھر جا کے نتیجہ نکلتا ہے. اب جیسے ابھی پچھلے پروگرام کے اندر بھی میں نے عرض کیا تھا جی، کہ ایک آدمی جو ہے وہ ایک ہوٹل کا مینیجر بننا چاہتا ہے. اس نے اس کی تعلیم اور اس کی ڈیٹیل، ہوٹل مینجمنٹ کی پوری ہسٹری اس نے پڑھ لی کہ یہ آج سے کتنے سو سال پہلے شروع ہوا تھا. پہلے سرائے ہوتے تھے، خان ہوتے تھے، رباط کہلاتے تھے، اب آ کے یہ ہوٹل کی صورت اختیار کر گیا. پہلا ہوٹل کہاں بنا، آخری کہاں بنے گا، بھلے سب کچھ اس نے پڑھ لیا. صحیح. ہے بد اخلاق. اللہ تو اس کی یہ بد اخلاقی جو ہے نا، یہ ایک چیز اسے ناکام کر دے گی، غالب آ جائے گی سب. ٹھیک ہے. تو بہت ساری جگہوں پہ ہمیں کامیابی کے ساتھ ساتھ، بلکہ کامیابی سے زیادہ جو ناکام کرنے والی چیزیں نا ان سے بچنا زیادہ ضروری ہوتا ہے. اس کی میں آپ کو ایک مثال عرض کروں. جی. قرآن پاک کے اندر ہم جیسے سورہ فاتحہ کے اندر ہم دعا مانگتے اہدنا الصراط المستقیم، جی. اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. اچھا. صراط مستقیم پہ چلنا یہ کامیابی ہے. بے شک. اب اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دو چیزیں آگے بیان فرمائی. ایک بیان فرمائی کہ صراط الذین انعمت علیہم، صحیح. ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا. بے شک. لہذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ والے کام کرنے. صحیح. دوسری چیز ساتھ ہی بیان فرمائی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے راستے پر نہیں جن پر غضب ہوا اور جو گمراہ ہیں. اللہ اکبر. کامیابی تبھی ملے گی کہ جب ان کو اپنایا جائے، ان کو چھوڑا جائے. بعض اوقات یہ 100 کی 100 چیزیں کرنے کے بعد بھی ان میں سے کوئی ایک چیز بھی کر لی صحیح. تو تباہی ہو جائے گی. ایک بندہ چاہتا ہے کہ ملک کے کسی بہت بڑے ادارے میں بہت بڑا افسر بن جائے، صحیح. ساتھ میں چھوٹی سی غداری بھی کر لے. صحیح. تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں نا کہ سارا کچھ کرنے، ساری ایجوکیشن، ساری کوالیفیکیشن، سارا کچھ کرنے کے باوجود بھی نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ اس کی ایک غلطی اور جو بلنڈر ہوگا وہ اس کو کامیابی تو دور کی بات ہے کہیں اور ہی پہنچا دے گا. کیا آپ نے بھی کچھ لوگوں سے انسپریشن حاصل کی؟ کیونکہ جو خود بڑی شخصیت کا مالک ہوتا ہے تو بعضوں کا یہ ذہن میں آتا ہے یار اس کو تو سب کچھ ہی پتہ ہے، تو اس کو کیا ضرورت ہے کسی سے انسپریشن حاصل کرنے کی. اور اگر آپ کچھ بیان کرنا چاہیں اس حوالے سے تو دلچسپی کا بھی باعث ہوگا اور اس کے اندر سیکھنے کا بھی ہوگا ہمارے لیے. انسپریشن میں ایک بہت بڑی چیز تو خیر یہ ہوتی ہے گھر والوں کی حوصلہ افزائی. اچھا. کہ ایک آدمی کو اگر چھوٹی کامیابی ملتی ہے اور اس کی فیملی، اس کے گھر والے اسے اپریشیٹ کرتے ہیں، یعنی اسے شاباش دیتے ہیں، تو اس کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے نا کہ میں مزید بھی آگے کروں. تو ایک تو میرے ساتھ یہ بھی چیز بھی رہی ہے کہ الحمدللہ میرے والد صاحب جو ہے وہ پڑھے لکھے بھی تھے، دیندار بھی تھے، مذہبی بھی تھے، دین سے محبت کرنے والے بھی تھے. تو لہذا وہ اس حوالے سے جو ہے وہ حوصلہ افزائی جو ہے نا وہ کرتے تھے. ماشاءاللہ. اسی طرح والدہ جب ان سے زیادہ حوصلہ افزائی کرتی. اچھا پھر یہ ہوتا ہے کہ خاندان کے اندر اگر ایک بندہ ایک مرتبہ نمایاں ہو جائے جی تو پھر اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اب میں ہر مرتبہ نمایاں ہی رہوں، ہر مرتبہ فائق ہی رہوں. یہ ایک فطری سی خواہش ہوتی ہے. صحیح. لیکن اس کے بعد جو ہے
اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری انسپریشن میں شاید سب سے زیادہ جو ہے وہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان، آپ کی جو حیات طیبہ ہے، جو آپ کی سیرت طیبہ ہے، میرے لیے سب سے بڑی جو انسپریشن ہے وہ وہیں سے ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے بارے میں بکثرت پڑھنے سے جو ہے وہ ایک قسم کی جو اصل جذبہ پیدا ہوا نا، وہ تو ہوا خدمت دین کا۔ صحیح، یعنی کہ وہ کسی اس کا نہیں کہ میں کوئی ایسا بنوں، خاص کیٹیگری نہیں، ایک کیٹیگری نہیں، بیسک یہ کہ بھائی میں کوئی دین کا بہت بڑا کام کروں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اتنا بڑا کام کیا، اور ان کی جو عمر مبارک ہے وہ وہی ہے جو تقریباً انسانوں کی ہوتی ہے، تو لہذا میں بھی جو ہے نا کوئی ایسا کام کروں۔ تو یوں بیسک تو جو ہے نا یہ والا ایک جذبہ تھا۔ اور اس کے بعد پھر بنیاد بننے کے بعد پھر علماء کے احوال اور سیرت کا مطالعہ، زیادہ تر موٹیویشن جو ہے وہ اسی سے رہی ہے۔ علماء اہل سنت کے حالات زندگی، اسی طرح تابعین علماء، ائمہ مجتہدین، مجددین، فقہا، محدثین، مفسرین، ان کے حالات زندگی پڑھنا، یہ یوں کہہ لے یہ آج بھی میری ہابی ہے۔ اچھا، ابھی میں آپ کو جیسے بتاؤں کہ میں ہر مہینے میرے شیڈول میں یہ داخل ہے، جدول میں یہ شامل ہے کہ میں کسی ایک سنی عالم کے حالات زندگی کا مطالعہ کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ جیسے مثلا اگر میں اس مہینے کا بتاؤں تو اس مہینے ہمارے فیصل آباد کے محدث کبیر شیخ الحدیث مولانا غلام رسول رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تفہیم البخاری کے نام سے بخاری شریف کی شرح لکھی ہے، تو ان کے میں نے حالات زندگی پڑھے اور بڑا مزہ آیا پڑھنے میں۔ وہ ہوا پچھلے مہینے کوئی اور بزرگ تھے، اس لیے پچھلے مہینے کے اور عالم دین تھے، جیسے پچھلے مہینے مولانا عبدالغفور ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ القرآن، ان کا جو ہے نا وہ پڑھا۔ تو یوں یہ میرے ہر مہینے کے شیڈول میں ہوتا ہے۔ کتابیں میں نے ڈھیروں ڈھیر اپنے پاس آئی پیڈ میں جمع کی ہوئی ہیں، تو ہر مہینے کا وہ جو فولڈر ہوتا ہے میرا کہ یہ والی پڑھنی ہے اس مہینے میں، تو اس میں ڈال دیا، تو اس مہینے ان کے حالات زندگی تھے تو وہ پڑھ لیا۔ تو یوں اس سے جو ہے وہ انسپریشن ملتی۔ اب جیسے اس وقت اگر میں کہوں تو شاید میرے لیے سب سے بڑی جو انسپریشن ہے وہ قرآن مجید سے ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے۔ میں قرآن مجید پہ جو ہے نا وہ یعنی پڑھتا رہتا ہوں، کوئی نہ کوئی میرا کام چل ہی رہا ہوتا ہے قرآن پاک کے حوالے سے۔ ماشاءاللہ۔ تو اب اس میں چیزیں جو ہے نا میں پڑھتا رہتا ہوں، وہ چیزیں جو ہے نا وہ مجھے جو ہے نا وہ یوں کہہ لیں کہ ایک جذبہ، ایک انرجی وہ دیتی رہتی ہیں، اور اس میں ایک بڑا ایک اپنا ایک لطف بھی ہے، ثواب کا ثواب ہے، جوش کا جوش ہے، انرجی کی انرجی ہے، تو وہ چلتی رہتی ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، سبحان اللہ، اس کا یعنی یوں کہہ لیں کہ دا ٹاپ جو ہے نا وہ سیرت مبارکہ ہے۔ اس پہ اس پہ بھی میری عادت یہی ہے کہ میں بہت مختلف انداز میں سیرت پڑھتا ہوں۔ اچھا، نارملی جو ہے نا میں سیرت جو ہے نا وہ اس طرح نہیں پڑھتا کہ جیسے جو لکھی ہے میں اسی کو پڑھوں۔ اچھا، علماء نے بہت سے انداز میں سیرتیں لکھی ہیں، کسی نے تحریکی انداز میں، کسی نے روحانی انداز میں، کسی نے نبوی انداز میں، کسی نے جو ہے نا وہ واقعاتی انداز میں، کسی نے ایک جہادی انداز میں۔ تو ایک تو میں اس طرح کی مختلف سیرتیں پڑھتا ہوں، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ خود پڑھتے ہوئے میں خود اپنا میرا جو پڑھنے کا انداز ہے وہ مختلف ہوتا ہے۔ کبھی میں جیسے مدارج النبوت ہے، مدارج النبوت کو ایک ہی کو میں 10 انداز کے اندر پڑھ لوں گا، اللہ، اس کو اس انداز میں بھی پڑھوں گا، اس کو اس انداز میں بھی پڑھوں گا، سبحان اللہ۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ ہر مرتبہ جو ایک لرننگ ہوگی نا وہ ڈیفرنٹ ہوگی۔ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ پڑھنا ہے اور بار بار پڑھنا ہے، اور ماشاءاللہ ہمارے موٹیویشن کے لیے کتنا زبردست ہے کہ یہ جو بھی مطالعہ اب ہے مفتی صاحب کا، یہ یوں سمجھیے کہ بہت سے آلریڈی کے اندر ایڈیشن ہے، اور جو بھی بڑا آدمی آپ دیکھیں گے تو اس کی لائف میں لرننگ ہمیشہ جاری نظر آئے گی۔ جہاں پر آپ نے اپنی لرننگ کو روک دیا، سمجھیے کہ آپ نے اپنی کامیابی کو ایک پاز دے دیا، بلکہ کہا یہ گیا ہے کہ اگر آپ لرننگ چھوڑ دیتے ہیں تو آپ وہاں پہ نہیں رہتے، آپ نیچے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کامیابی کے لیے آپ نکلے تو اچھی نیت سے تھے، لیکن راہ آپ نے کسی اور طرف کی اپنا لی، انسپریشن کسی اور سے حاصل کر لی، اور آپ کو پتہ بھی نہیں لگا کہ آپ جس کامیابی کے لیے نکلے تھے آپ پہنچے تو صحیح، لیکن شاید اپنی ڈیسٹینیشن سے کہیں دور جا نکلے۔